بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ سوشل میڈیا پر منشیات فروخت کرنے والا شخص گرفتار۔ سعودی عرب کے ادارہ انسداد منشیات نے سوشل میڈیا پر منشیات فروخت کرنے والے شخص کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ادارہ انسداد منشیات کے ترجمان میجر محمد النجیدی نے کہا ہے کہ گرفتار شدہ شخص سعودی شہری ہے اور عمر کی تیسری دہائی میں ہے۔ سوشل میڈیا پر مذکورہ شخص کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ مختلف قسم کی منشیات کو فخریہ طور پر پیش کر رہا تھا۔ وہ سوشل میڈیا ذرائع کو منشیات فروخت کرنے کے لیے بھی استعمال کرتا رہا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ ویڈیو کی بنیاد پر متعلقہ ادارے نے کارروائی کرتے ہوئے مذکورہ شخص کی شناخت کر لی۔ بعد ازاں ادارہ انسداد منشیات کے اہلکاروں نے اسے گرفتار کیا ہے۔ اس سے تفتیش جاری ہے۔ بیرون ملک سے عمرہ زائرین کی آمد پر وزارت حج میں اہم اجلاس۔ بیرون ملک عمرہ بحالی اور عمرہ زائرین کے استقبال کے لیے وزارت حج و عمرہ کے صدر دفتر میں اہم اجلاس منعقد ہوا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق نائب وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر عبدالفتاح مشاد کی سربراہی میں منعقد ہونے والے اجلاس میں متعدد اہم پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین کی آمد کی حتمی تاریخ کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں پہلے مرحلے میں کن ممالک کے عمرہ زائرین کو آنے کی اجازت ہوگی اس پر بھی غور و خوض کیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ عمرہ زائرین کی آمد مکہ مکرمہ میں قیام، حرم میں نمازوں کی ادائیگی اور مناسک عمرہ کے علاوہ مسجد نبوی شریف کی زیارت کے حوالے سے حفاظتی تدابیر کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ عمرہ زائرین کو کن کن ضابطوں کا خیال رکھنا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا اور کن SOPs کی پابندی کرنی ہوگی، یہ تمام معاملات طے کرنے کے بعد ان کے بارے میں مطلع کر دیا جائے گا۔ سیاحتی ویزے پر سعودی عرب آنے والے عمرہ بھی ادا کر سکیں گے۔ سعودی حکام نے سیاحتی ویزے سے متعلق مزید تفصیلات جاری کی ہیں۔ کرونا وبا کے 1.5 برس بعد 49 ممالک غیر ملکیوں کے لیے سیاحتی ویزے کھول دیے گئے ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی عرب نے نئے سیاحتی ویزے کے لیے ویب سائٹ مخصوص کی ہے۔ ویزے کی تمام کارروائی آن لائن کی جائیں گی۔ سیاحتی ویزا ملٹیپل اور 1 برس کے لیے مؤثر ہوگا۔ اس کے تحت ایک بار آنے پر سیاح 90 دن سعودی عرب میں گزار سکیں گے، سیاحتی پروگراموں میں حصہ لے سکیں گے اور عمرہ ادا کر سکیں گے۔ سعودی عرب آنے والے سیاحوں کو کورونا SOPs کی پابندی کرنا ہوگی۔ سعودی عرب اس حوالے سے یہ پابندی لگائے ہوئے ہے کہ مملکت میں منظور شدہ ویکسینز میں سے کسی ایک ویکسین کی مطلوبہ خوراکیں لی جا چکی ہوں۔ PCR ٹیسٹ کی منفی رپورٹ پیش کرنے پر سیاحتی ویزا جاری کیا جائے گا۔ سعودی عرب نے سیاحتی ویزے کے اجراء کے لیے ویب سائٹ پر سیاحت اور عمرہ پروگراموں کی تفصیلات بھی جاری کی ہیں۔ ویب سائٹ پر مملکت کے سیاحتی، تاریخی اور تفریحی مقامات کے بارے میں ضروری معلومات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ سعودی عرب ابھا کے پہاڑوں سے لے کر بحیرہ احمر کے ساحلوں اور ربع خالی کے متحرک صحرا تک بے شمار تاریخی و ثقافتی اور تفریحی مقامات سے مالا مال ہے۔ سعودی عرب سے مزید 28 پاکستانی قیدیوں کی واپسی۔ سعودی عرب سے رہائی پانے والے 28 پاکستانی قیدی وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ منگل کو سعودی عرب سے رہا ہو کر پاکستان پہنچنے والے قیدیوں کا تحریک انصاف کے سینیٹر اعجاز چودھری نے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور پر استقبال کیا۔ رہائی پانے والے ان پاکستانی شہریوں کو اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے افسران اور سینیٹر اعجاز چودھری نے خوش آمدید کہا۔ سینیٹر اعجاز چودھری نے خوش آمدید کہا اور علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد تمام افراد کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا اور SOPs پر عمل کرتے ہوئے انہیں باہر لایا گیا۔ اس موقع پر سینیٹر اعجاز چودھری کا کہنا تھا کہ قیدیوں کی رہائی عمران خان کی خصوصی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اوورسیز پاکستانی ملک و قوم کا سرمایہ ہیں۔ حکومت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ رہائی پانے والوں میں 19 افراد سرکاری اخراجات پر جبکہ 9 افراد ذاتی سفری خرچ پر لاہور پہنچے۔ ان قیدیوں میں سے 9 کا تعلق محمد ایجنسی سے ہے جبکہ دیگر کا تعلق سیالکوٹ، لوور دیر، سوات، کرم ایجنسی، چارسدہ، ہنگو، مردان، پشاور اور لاڑکانہ سے ہے۔ خیال رہے کہ 20 جولائی کو 63 پاکستانی سعودی عرب سے رہا ہو کر پاکستان پہنچے تھے۔ قبل ازیں 10 جولائی کو وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے
کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورے میں ہونے والے معاہدوں کے بعد سعودی عرب کی جیلوں میں موجود 1100 قیدی پاکستان واپس جا رہے ہیں۔ یہ قیدی اپنی سزا کا بڑا حصہ کاٹ چکے ہیں اور تھوڑی قید رہ گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی جیلوں میں وہ پاکستانی قیدی جو سنگین جرائم میں نہیں ہیں انہیں ہم واپس لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ نئے ہجری سال کا چاند کب دیکھا جا سکتا ہے؟ عالمی فلکیات علوم مرکز کے سربراہ محمد شوکت عودہ نے کہا ہے کہ محرم کا چاند بروز منگل 10 اگست کو نظر آنے کا امکان ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اتوار 29 ذی الحج کو تمام اسلامی ممالک میں چاند کا نظر آنا ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اتوار کو مجرد آنکھ اور دوربینوں سے بھی چاند نظر آنا ممکن نہیں۔ اس اعتبار سے پیر کو چاند نظر آنے کا امکان ہے، جبکہ یکم محرم بروز منگل 10 اگست کو ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اتوار کو سعودی عرب میں چاند سورج غروب ہونے کے 14 منٹ بعد ڈوب جائے گا، جبکہ اسی وقت اس کی عمر محض 40 منٹ ہوگی۔ اسی طرح تمام اسلامی ممالک میں ہلال کی پیدائش چند منٹ کے لیے ہوگی، مگر سورج غروب ہونے کے بعد وہ ڈوب جائے گا۔ عدیل ایئر کی باہا سے دمام کے لیے ہفتے میں 8 پروازیں۔ سعودی فضائی کمپنی عدیل ایئر نے باہا سے دمام کے لیے بھی پروازیں شروع کی ہیں۔ باہا دمام کے لیے عدیل ایئر کی ہفتے میں 8 پروازیں چلائی جائیں گی۔ اخبار 24 کے مطابق عدیل ایئر کے ڈپٹی ایگزیکٹو چیئرمین احمد الابراہیم نے کہا ہے کہ عدیل ایئر سعودی عرب کی متعدد شہروں کے لیے یومیہ سستی پروازیں فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عدیل ایئر سعودی ویژن 2030 کے اہداف پورے کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ احمد الابراہیم کا کہنا ہے کہ باہا کا علاقہ اہم اقتصادی و سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ آنے والے دنوں میں باہا کے لیے فضائی سفر کی طلب میں روز بروز اضافہ ہوگا۔ باہا میں کنگ سعود ایئرپورٹ کے ڈائریکٹر فیحان الغامدی نے کہا ہے کہ ایئرپورٹ پر تمام کمپنیوں کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جا رہا ہے تاکہ مقامی شہری، مقیم غیر ملکی اور باہا میں سیاح و راحت محسوس کر سکیں۔ سعودی عرب کا برطانیہ کی گرین لسٹ میں شامل ہونے کا امکان۔ سعودی عرب کو برطانوی سفری ضابطوں کی گرین لسٹ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ برطانوی اخبار آئی نیوز کے مطابق سعودی عرب کو مبینہ طور پر برطانیہ کی گرین واچ لسٹ کے لیے مختص کر دیا گیا ہے، جس کے بعد مکمل ویکسین لگوانے والے مسافروں کو برطانیہ واپسی پر قرنطینہ کیے بغیر داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گرین واچ لسٹ میں سعودی عرب کے علاوہ دیگر 4 ممالک جن میں بھوٹان، فرینچ پولینیشیا، نارتھ میکڈونیا اور ناروے شامل ہیں۔ برطانیہ کی ایک نمایاں کنسلٹنسی فرم پی سی ایجنسی نے بھی کہا ہے کہ چند ممالک کو کورونا انفیکشن کی تازہ ترین شرح کو دیکھتے ہوئے برطانیہ کے سفری ضابطوں کی گرین کیٹیگری میں شامل کرنے کی توقع ہے۔ پتہ چلا ہے کہ جرمنی، پولینڈ، کینیڈا، آسٹریا، بوسنیا، چیک ریپبلک، ہنگری، لتھوانیا، سلوواکیہ، سلووینیا، رومانیہ سمیت 12 ممالک کے گرین واچ لسٹ میں شامل ہونے کا امکان ہے۔ خیال رہے کہ برطانوی حکومت ہر 3 ہفتے بعد اپنے ٹریفک ٹریول سسٹم کا جائزہ لیتی ہے۔ امکان ہے کہ نیا جائزہ جمعرات کو لیا جائے گا اور متوقع تبدیلیاں پیر کو لاگو ہو سکیں گی۔ گھروں کے باہر کھڑی گاڑیوں کے ٹائر اور پرزے چوری کرنے والے گرفتار۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ پولیس نے گاڑیوں کے ٹائر اور پرزے چوری کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان میں سے ایک کا تعلق سعودی عرب اور دوسرے کا تعلق یمن سے ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق پولیس ترجمان نے بتایا ہے کہ ملزمان 11 وارداتوں میں ملوث ہیں۔ گھروں کے باہر کھڑی ہوئی گاڑیوں کے ٹائر، پرزے اور دیگر اہم چیزیں نکال کر فروخت کر دیتے تھے۔ مسروقہ سامان کی قیمت کا اندازہ 60,000 ریال لگایا گیا ہے۔ دونوں افراد کو حراست میں لے کر ابتدائی قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔